बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अंदर अदालतें क्या किरदार अदा करती हैं, किस तरह से लोगों की ख्वाहिशात के खिलाफ जाती हैं, या इस मुल्क के अंदर जब जब ताकत वालों को उनकी ज़रूरत पड़ी है तो अदालतों ने उनके ऊपर लब्बैक कहा है। मार्शल लॉ लगना हो, कोई और फैसला हो, पाकिस्तान की अदालतें हमेशा साथ खड़ी रही हैं। अब मैं सारी खबरें देने से पहले आपको एक खबर देना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि हम यहां तक कहां पहुंचे। अमेरिका में अब से थोड़ी देर पहले उनकी सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने मुतफिका तौर पे वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो उम्मीदवार हैं सदारत के, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। आम तासुर यह पाया जा रहा था कि शायद इसमें स्प्लिट डिसीजन आएगी और 6 जजेस शायद इजाजत दे दे, 3 उसकी इजाजत ना दे, लेकिन तमाम 9 जज साहिबान जो हैं उन्होंने इस हवाले से उनको इजाजत दी है। और जो उन्होंने बात उसमें लिखी है, चूंकि एक उनकी जो रियासत है कोलोराडो, वहां पे उनको इजाजत नहीं दी गई थी और जो प्राइमरी इलेक्शंस हैं उस बैलेट पेपर को लेके, तो उन्होंने कहा देखिए सदर को मुंतखब करने का जो इख्तियार है वो वोटर्स के पास है, किसी रियासत को यह फैसला करने का हक हासिल नहीं है। और उसके बाद अब उनके ऊपर जो नाअहली और बाकी सारी चीजें हैं वो अब खत्म हो गया है। मैं कह रहा था पता नहीं कि उनके जज साहिबान भी टीवी देखते हैं कि नहीं देखते, या उनके जज साहिबान भी खुद ज्यादा बोलते हैं, हत्ता कि वकला को बोलने की इजाजत नहीं देते। लेकिन ये तो उनका फैसला खुद बोल रहा है कि लोग फैसला करें, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करती है कि जनाब वो फैसला देती है सबसे पहले बल्ले का निशान छीनने वाला, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मखसूस नशिस्तें जो 70 से जायद बनती हैं सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की मिला के, वो कहता है नहीं हुक्मरान इत्तेहाद को देना जनाबी तोहफा, और उसका तमाम तर क्रेडिट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को जाता है। अब एक सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की क्या रवैया है और दूसरी तरफ रवैया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का। और आप जरा अंदाजा लगाइए उस फैसले को अगर आप तफसील से पढ़ें, उसमें चूंकि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक ये था कि आपने इससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी को इसी तरह से सीटें दी हुई हैं और इसलिए आप हमें भी दे दें। इलेक्शन अंदाजा करें कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है जी वो इन्होंने दावा तो किया बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, लेकिन मांगने के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। हालांकि तमाम टीवी चैनल जो हैं वो उसको इलेक्शन कमीशन की अपनी वेबसाइट से डाउनलोड करके दिखा रहे हैं, यानी इलेक्शन कमीशन अपने फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है और उसकी बुनियाद के ऊपर मुल्क की मकबूल जमात जिसको लोगों ने वोट दिया है उसको मखसूस सीटें नहीं दे रहा। आपको याद होगा जब बैरिस्टर अली जफर ने काजी फायज ईसा साहब के सामने ये बात रखी थी कि हमारी मखसूस सीटें भी चली जाएंगी, कहा साहब नहीं अभी बात मैच्योर नहीं हुई, आप हमारे साथ पास ले आइएगा, हम उसको देख लेंगे। कहा साहब देख लें आप, यानी आपने जिन लोगों के मैंडेट को आपने किया, और ये क्या हो रहा है, बुनियादी बात यह है कि आप मैंडेट की इनकार कर रहे हैं, मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। यही सिराजुल हक ने लिखा, उनका PDM2 कंपनी नहीं चलेगी। अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया, चोरी वाले जाली मैंडेट से निजाम नहीं चलेगा। इदारों के आईनी हल्फ की पासदारी न करने की वजह से मुल्क में मुआशी और सियासी बहरान मजीद गहरा हो गया है। अवामी फैसले का एहतराम किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप एहतराम की बात करते हैं, वो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें काट के उनकी 2/3 मेजॉरिटी पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कहते हैं हमारी, आप बेफिक्र हो जाएं। और तहरीक इंसाफ का जुर्म सबसे बड़ा यह जी आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, आपने फॉर्म 45 अपलोड कर दिया है, आपकी बुनियादी जिम्मेदारी थी साफ शफाफ इलेक्शन कराना, आपने पूरी की है। अब अगला तमाशा सुन लीजिए, तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए हैं, उसके नताइज का ऐलान भी कर दिया गया। अब वो अकबर एस बाबर फिर मैदान में आ गए। वजह क्या है, तहरीक इंसाफ को सिस्टम में से आउट रखना है। तो अकबर एस बाबर जो है वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसको चैलेंज करेंगे और कल इलेक्शन कमीशन के अंदर
وہ درخواست دائر کریں گے. میرا خیال ان کو ایک کام کرنا چاہیے, تحریک انصاف کا اس ملک میں ایم این اے کو نہیں, کوئی نام لے ہوا اس کو کھڑا کریں, گولی ماریں اس ملک میں, آپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑے. ظاہر ہے کہ آپ کی انا کی تسکین ہو جائے گی. یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے نواز شریف کو, یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے شہباز شریف کو, یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے ان کی اولادوں کو, مریم نواز شریف کو, حمزہ شہباز شریف کو. یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے آصف علی زرداری کو, یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے اس کے بیٹے بلاول زرداری کو. ظاہر ہے ان کی وجہ سے پاکستان دنیا میں بہت اعلیٰ مقام ہم نے حاصل کر لیا. ہم نے جمہوریت, دیکھے نا آپ کے گھروں کے اندر جو پولیس آتی رہی ہے, انہی کی جمہوریت تو قائم کر دیا. کیسے ادارے قائم کیے ہیں, پنجاب پولیس کیسے شاندار ہے, انہوں نے الیکشن کیمپین میں کیسے لوگوں کے دروازے توڑے, گھروں میں گئے, کیا کچھ نہیں کیا. آپ نے دیکھا سندھ کے اندر کیسے سندھ پولیس نے سندھ اسمبلی کے سامنے خواتین جو ان کو کیا. تو یہ ان کا سارا عمل ہے. اب اس ساری صورتحال میں جو ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ کیا اس الیکشنز کے بعد جس طرح انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی بول رہی ہے, تو اہم ممالک کا کنسرن کیا ہوگا, کیونکہ امریکہ بار بار سٹیٹمنٹس دے رہا ہے کہ آپ جناب وہ تحقیقات کریں اور آپ جو الیکشنز کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, تو کیا امریکہ اس حوالے سے کوئی سوال اٹھا سکتا ہے. پھر سعودی عرب پاکستان کا بہت قریبی دوست ہے, اس کا بھی امپورٹنٹ وہ کنسرن ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امریکہ اور دونوں جو سعودی عرب ہیں ان کا وہ بول پڑے ہیں, اور جو انتظار تھا کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا وہ رد عمل آ گیا ہے. اور پاکستان کے اندر امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے ان کی جانب سے یہ باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں جو ان کے امریکہ کے سفیر ہے پاکستان کے اندر ڈونلڈ بلوم, ان کی طرف سے ان کہا کہ میں شہباز شریف کو آج وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں, اور میں ان کے ساتھ اور جو گورنمنٹ ہے ان کی اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو باہمی مفادات ہیں اس کے اوپر مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہو گیا امریکہ کا رد عمل, یعنی اس کا مطلب ہے کہ امریکہ مبارکباد بھی دے رہا ہے اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. نمبر 2 سعودی عرب ہے, اور سعودی عرب اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے, پاکستان کا قریبی دوست بھی ہے. تو وزیر اعظم ہاؤس سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان, انہوں نے جو کنگریچولیٹری کیبل ہے, یعنی جس کو مبارکباد کا پیغام کہیں گے, وہ بھیجا ہے شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے کے اوپر, اور اس کے اوپر انہوں نے ان کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب بھی موجودہ حکومت کے حوالے سے چلنے کو بالکل تیار ہے. اور اب ایک کام مکمل ہو گیا ہے جس میں آپ نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر دیکھ لیا ہے. اب اگلا ہے کہ صدارت اگلے چند دنوں کے اندر, چونکہ یہ بالکل 3-4-5 دن کی بات ہے, آج 4 مارچ ہے, تو 9 تاریخ کو اگلے 5ویں دن الیکشن ہو جائے گا, اور اس میں آصف زرداری آپ جانتے ہیں, ظاہر ہے اس ملک کے لیے شاندار چوائس کیا ہو سکتے ہیں, آصف زرداری ہو سکتے ہیں نا, ان کے ماضی کے اوپر کوئی سوال ہے, اور ان کے ملک کے اداروں کو بھی قابل قبول ہے, ملک کے سسٹم کو بھی قابل قبول ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, تو ان کو بالکل آنا چاہیے. تو انہوں نے ایک تو جو کیا کہتے ہیں کہ رہائش گاہ کے اوپر وہاں پہ ان کا وفد آیا چوری شجاعت کی, اور ان کا جی آپ ہمیں صدر مملکت کے لیے ووٹ دیں آصف زرداری کے لیے, اور سینٹ کی جو سیٹ اسلام آباد کی ہے اس کے اوپر جس میں یوسف رضا گیلانی کو لانا چاہتے ہیں, اور ان کا بالکل ٹھیک ہے, ہم آپ کی جو ہے حمایت کریں گے. اور اس کے بعد علیم خان ہے, ان کے پاس 2 سیٹیں ہیں, اور اس کے اندر ایک علیم خان کی خود سیٹ ہے, علیم خان کے علاوہ اون چودھری ہیں. تو استحکام پاکستان پارٹی اور پیپلز پارٹی میں بھی رابطہ ہوا ہے. تو علیم خان نے صدر مملکت کے الیکشن کے اندر آصف زرداری کو ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے. دیکھیے ہماری سیاست میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ زرداری بھٹو کا داماد, وہ پھر بھٹو کو لٹکانے والے اعجاز الحق, ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق, پھر ان کے آگے نظریے کے وارث شریف, سب ایک پیج کے اوپر ہے, اور ایک شخص کا خوف ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. تو بازی عمران خان کو جو ہے وہ ہم نے نہیں آنے دینا, اس کے لیے کسی بھی حد تک جائے. تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے, انہوں نے آج بھی اعلامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عوامی مینڈیٹ اور پاکستان کے عوام کی بے توقیری جاری رکھے ہوئے ہے, اور وہ اس سلسلے میں وہ کہہ رہے جی متعصب الیکشن کمیشن ہے,
وہ اور اپنے ہی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے اس ایک چیز سے خوف زدہ ہیں اور اس سے ڈرے ہوئے ہیں. اور اب دیکھیے نا, ہمارے جو جمہوریت پسند ہیں وہ محمود خان اچکزئی کو ووٹ تو نہیں دیں گے. ظاہر ہے محمود خان اچکزئی از اے بیڈ چوائس ان کے مطابق, کیونکہ وہ عمران خان نے کہہ دیا. آج سے چند روز پہلے یہ ہفتے آپ پوچھ رہے وہ کہتے ہیں جی بالکل محمود خان اچکزئی سے بہتر تو کوئی ڈیموکریٹ ہو ہی نہیں سکتا, ان سے بہتر تو فلاں چیز نہیں, تو اب نہیں. اچھا, پھر وہ جیو نیوز اور باقی پوری کیمپین کر رہے ہیں جی ماضی میں عمران خان اچکزئی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ڈان نیوز کے مطابق اچکزئی کا خود محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ میرے عمران خان سے کبھی بھی کوئی اختلافات تھے ہی نہیں, لیکن آپ کو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ یہ جو آپ نے پیٹ زرداری کا وہ کرنا تھا اور زرداری کو پھر آپ نے لاہور کی سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا تھا, آپ وہ بھی سٹیٹمنٹ چلائیں, بتائیں. پھر یہ ابھی حالیہ کیمپین میں بلاول جو باتیں کرتے رہے ہیں, تو اس سے بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ وہ عمران خان صحیح کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اکٹھے ہو جائے گا, ان کے مفادات ایک ہیں, ان مفادات کا تحفظ وہ مل کے کرتے ہیں. باقی جمہوریت کی آرٹ تو بہت ہی خوبصورت ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.